السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی دوست جمیلہ۔ گہنا یا چاند۔ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ ایک ملک پر ایک بہت رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی بیوی اس سے بھی بڑھ کر خوش مزاج اور ملنسار تھی۔ ساری رعایا اپنے بادشاہ اور ملکہ سے بہت خوش تھی۔ وہ بھی اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتے۔ اس بادشاہ کو خدا نے ایک بہت خوبصورت بیٹی دی تھی۔ بادشاہ نے اس کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت سے استاد مقرر کر رکھے تھے۔ ایک اسے گھوڑا سواری سکھاتا، دوسرا اسے نیزہ بازی، تیسرا تیر اندازی، چوتھا پڑھنا لکھنا۔ غرضہ کہ بادشاہ کی خواہش تھی کہ اس کی بیٹی حرفن مولا ہو۔ شہزادی نے بھی جی جان سے سب کچھ سیکھا، کیونکہ وہ اپنے والد سے بہت محبت کرتی تھی اور ان کی ہر خواہش کو پورا کرنا اپنا اولین مقصد سمجھتی تھی۔ جب شہزادی جوان ہوئی تو بادشاہ کو اس کی شادی کی فکر ہوئی۔ اس نے اپنی بیگم سے مشورہ کیا۔ بیگم، ہمیں چاہیے کہ شہزادی معروف کی شادی کر دی جائے۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، مگر کیا؟ بادشاہ نے بے چینی سے پوچھا۔ ملکہ نے ڈرتے ڈرتے کہا، بادشاہ حضور، آپ جانتے ہیں کہ ہماری بیٹی پر چاند گرا کا سایہ ہے۔ اس کے چہرے کا آدھا حصہ چندے ماہتاب ہے، مگر باقی آدھے حصے کو سیاہ بادلوں نے جیسے ڈھانپ رکھا ہو۔ لیکن بیگم، یہ ذرا سا عیب ہماری زندگی پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ شہزادی کی شادی کا اعلان کروا دیں۔ جو بھی پیغام شادی کے لیے آئے گا، ان میں سے کسی نیک اور رحم دل شہزادے کا انتخاب کر کے شہزادی کی شادی کی تاریخ پکی کر دیں گے۔ شادی کا اعلان کرنے کی دیر تھی۔ دور دراز کے ملکوں اور قریب و جوار کے علاقوں سے شادی کے لیے پیغام آنا شروع ہو گئے، مگر جب اس بات کا علم شہزادی معروف کو ہوا تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ وہ بھی اپنے عیب کو جانتی تھی، مگر خدا کا شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سب چیزوں سے نوازا ہے، ایسی نعمتیں عطا کی ہیں کہ وہ جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں شہزادے میری دولت اور تخت و تاج کی وجہ سے شادی کے خواہش مند نہ ہوں، کیونکہ بادشاہ نے یہ اعلان بھی کر دیا تھا کہ شہزادی کی شادی کے بعد تخت و تاج اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ شہزادی معروف جب اس بارے میں سوچتی تو زیادہ پریشان ہوتی۔ آخرکار اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے فوراً جا کر اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں آپ کی فرما بردار بیٹی ہوں۔ آپ جیسے کہتے رہے ویسے ہی کرتی رہی۔ آپ نے جو مجھے بنانا چاہا میں راضی خوشی آپ کے احکام بجا لاتی رہی، مگر اب ایک بات کی مجھے اجازت دیجیے کہ آنے والے شہزادوں میں سے اپنے ساتھی کا میں خود انتخاب کروں۔ شہزادی کی یہ بات سن کر بادشاہ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شادی کے معاملے کا فیصلہ شہزادی پر زبردستی تھوپا جائے۔ اسے انتخاب کی اجازت دے دینی چاہیے۔ یہ سوچ کر بادشاہ نے شہزادی معروف کی یہ بات مان لی۔ پھر ایک دن تمام شہزادوں کو محل میں اکٹھا ہونے کی دعوت دی گئی۔ تمام شہزادے بڑی آن بان سے محل میں موجود تھے۔ انہوں نے بہترین لباس زیر تن کیا ہوا تھا۔ ان کی مختلف اقوام اور اقسام کے کھانوں سے توازن کی گئی، اور پھر باری باری انہیں شہزادی سے ملنے کی اجازت دی گئی۔ اب جو بھی شہزادہ اندر جاتا وہ خاموشی سے سر جھکائے واپس چلا آتا۔ بادشاہ، ملکہ اور وزراء بے چینی سے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ شہزادی جلدی ہی اپنے انتخاب کا اعلان کر دے، مگر ایسا نہ ہوا حتیٰ کہ آخری شہزادہ بھی شہزادی کے کمرے سے ناکام و نامراد لوٹ آیا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے کہ تخت و تاج دینے کے باوجود کوئی شہزادہ شادی کے لیے راضی نہ ہوا، اور وہ اپنی وزائر اور ملکہ کے ساتھ شہزادی کے پاس پہنچے۔
اور اس سے اس کی وجہ پوچھی۔ آخر کیا بات ہے کہ تمام شہزادے شادی سے انکار کر کے لوٹ گئے۔ شہزادی بولی، صرف ایک سوال کیا۔ کیا مطلب؟ یہ سوال کیا ہے؟ شہزادی نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے ہر شہزادے سے صرف ایک ہی سوال کیا تھا۔